جسٹ چیکنگ. آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ ذرا مجھے اوکے کر دیجیے. سرکار کی آمد. ارے جوانو زور سے بولو. سرکار کی آمد. مرحبا. آقا کی آمد. مرحبا. حقی کی آمد. مرحبا. مدنی کی آمد. مرحبا. آمد مصطفیٰ. مرحبا. مرحبا. آمد مصطفیٰ. مرحبا. مرحبا. الحمدللہ الحمدللہ ذی المجد والولا والہیبت والثناء والکبریاء والعلا خالق الارض والسماء فالق الحب والنوى مالک یوم الحشر والجزاء ماہی الذنوب والخطا سر اللہ المکنون در اللہ المخزون علم ما کان وما یکون نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد يسب صوب لهيتلا ولا وسيم جسيم رزيم نزيم نازم منازم لا ولا مناظر له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملوكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وأرضه وسموه وسماء وحده مؤرى ومبرى ومنزى ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وعاداته وحياته وصفاته وعنوانه وكلامه متفردا متبكرا متنورا متنصرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا وجمالنا وشفيقنا واشفاقنا وكريمنا واكرمنا ورفيقنا وارفقنا وعميمنا وياممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وملجانا وماوانا ومولانا محمدا صل على محمد وعلى آل محمد صل على حال محمد صل على قال محمد صل على منال محمد صل على جمال محمد صل على جلال محمد صل على قبال محمد صل على مآل محمد صل على نوال محمد صل على نقل فضل وصل اصل محمد صل على بیان قرآن فرقان عثمان بن عفان محمد صل على جفون جفن جفان محمد صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باوجہ بلند و شریف اللہم صل
بلند آواز سے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابوی محمد و آل محمد و صحب محمد و بارک وسلم. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں اور ہمارے رہبر و رہنما علامہ قبلہ مفتی بابر رحمانی صاحب مدہ ذیل العالی، علامہ نظامی صاحب قبلہ اور آپ سب حضرات اور جانگڑا صاحب جنہوں نے مجھے دعوت دی کہ میں آپ کے سامنے حضور کی تعریف کر سکوں. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. یہ اللہ کا شکر اور اس کا احسان یہ کہ آج اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر سکیں. آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں میں، آپ نے سنا ہوگا کہ سبحان اللہ کہنے سے درخت لگتا ہے. نہیں، یہ آپ کو پتہ ہے، یہ میں نے نہیں بتانا. میں نے یہ بتانا ہے کہ درخت اسی کا ہوتا ہے جس کی زمین ہوتی ہے، یہ بتانا ہے. تو آپ سبحان اللہ نہیں کہو گے تو مجھے 35 سال ہو گیا، میں تقریر شارٹ کر کے نکل جاؤں گا. جی 35 سال پوری دنیا پھر چکا ہوں میں، بلکہ پورا موسم چینج ہو گیا میری لائف کے اندر. ایک مرتبہ جون میں روزے آئے تھے، 35 سال کے بعد پھر جون میں دوبارہ آ گئے جون میں، تو 35 سال کے بعد کا سرکل ہوتا ہے یہ. تو اس لیے آپ سبحان اللہ نہیں بولیں گے. اور یاد رکھو، تقریر مولوی نہیں کرتا، مجمع کرواتا ہے. اور علامہ مولوی نہیں ہوتا، علامہ مجمع ہوتا ہے. وہ جتنی توجہ دے گا اتنا بڑا یہ علامہ ہوگا، جتنی وہ توجہ کم دے گا اتنا یہ علامہ کم ہوگا، چاہے بات یہ فلسفہ ایرسٹاٹل سے بھی اوپر کر دے. تو اس لیے ذرا جاگ کے رہو. میلاد سننے آئے ہو تو سبحان اللہ کی آواز آئے. اب سنو، سبحان اللہ سے درخت لگتا ہے، یہ تو تم نے سنا. درخت تمہارا ہو نہیں سکتا اگر تمہاری زمین نہ ہو. ٹھیک ہے، علامہ نظامی صاحب کو کتابیں ابھی بھی زبانی آتی ہیں. اگر کوئی آدمی کھجور کھاتا ہوا جا رہا ہو اور گٹھلی پھینک دے تو وہ کل آ کے یہ نہیں کہہ سکتا جناب یہ درخت میرا ہے، کیونکہ زمین اس کی نہیں ہے. تو یہ فقہ کا مسئلہ ہے، جس کی زمین درخت اسی کا. تو سبحان اللہ کہنے سے اگر درخت لگتا ہے تو پتہ چلا زمین بھی اتنی اپنے نام ضرور آتی ہے. تو تم نے اگر زمین کرانی ہے جنت میں اپنے نام، تو آج میلاد کا صدقہ جنت میں زمین بھی بڑھے اور دل میں عشق مصطفیٰ بھی بڑھے. لو بات سننی ہے آپ نے اور سمجھنی. 3 کام ایٹ اے ٹائم کرنے ہیں آپ نے، سننا ہے، سمجھنا ہے اور سبحان اللہ کہنا ہے. آپ ماشاءاللہ امریکہ میں رہتے ہو، ہر چیز پہ اعتراض کرتے ہو تو سنا بھی تو غور سے کرا کرو. پاسپورٹ آنے کے بعد بندہ اکڑ جاتا ہے، مولوی پر بھی اعتراض، مسجد پہ بھی اعتراض، ہر شے پہ. پاسپورٹ آیا یا تو پوری دنیا کا مالک بن گیا؟ تو سنو بھی تو ذرا دھیان سے. میں نے کیا پڑھا ہے؟ سورہ بقرہ آیت 146 سے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ سمجھ میں آیا تو میلاد سمجھ میں آ جائے گا. الذین، وہ لوگ، آتینا، ہم نے دی ہے جن کو کتاب. کن کو دی ہے کتاب؟ عیسائیوں کو. کن کو دی ہے کتاب؟ یہودیوں کو. ابھی تمہارا نام نہیں آیا. جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ یعرفون، جانتے ہیں حضور کو ایسے، کما یعرفون ابناہم، جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. قرآن ہے نا. اب میلاد سنو. تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وائرس کا اٹیک پیچھے نہیں ہے، صرف آگے ہی ہے صرف. یعنی مولوی مرے گا آپ زندہ رہو گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ کہو ذرا بلند آواز سے. جن کو کتاب دی ہے یعرفون، وہ پہچانتا ہے. کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. کیسے پہچانتا ہے؟ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بیٹیوں کو نہیں، بیٹوں کو. کیونکہ بیٹیاں، خواہ وہ کوئی بھی معاشرہ ہو. اب یہ نہ کہ امریکہ میں فحاشی ہے. پرانی ٹیچروں سے جا کے سنو، وہ آج بھی کہتی ہیں کہ یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہے.
पुराने अमेरिकन भी अपने आप को कवर करके लड़कियां निकलती थी। जो अक्लमंद है वो बेटियों को पर्दे में रखता है, वो भाई किसी भी मजहब का हो। जाओ जाके हिंदुओं की भी औरतें देख लेना, जाके राजस्थान में जाके देखना, वो औरतों को छुपा के रखते हैं। बेटी जो है वो इतनी नहीं पहचानी जाती जितना बेटा पब्लिक में पहचाना जाता है। तो क्या कहा, ये ईसाई हुजूर को इस तरह पहचानते हैं, ये यहूदी हुजूर को इस तरह पहचानते हैं, कमा यारिफून अबनाहुम, जैसे ये अपने बेटों को पहचानते हैं। तो बेटा हजारों में भी फिर रहा हो तो बाप पहचान जाता है ये मेरा बेटा है। मोहम्मद मुस्तफा कहां भी हो, ये माने या ना माने, पहचानते हैं कि ये मोहम्मद मुस्तफा है, पहचानते हैं। तो मैं अभी जुमा पढ़ा के निकला तो 99.9 ये चैनल है उनका रेडियो का, वो कह रहा था कि मुसलमान ईसाइयों के खिलाफ है और ईसाई मूसा के खिलाफ, मोहम्मद मुस्तफ़ा के खिलाफ है। दोनों तरह से झूठ बोल रहा था वो। अब मसला क्या है, अब हमारे यहां उसको कुछ जवाब देने वाला नहीं है। गाने की फरमाइश तो कर देंगे कि मेरे लिए गाना चला दो, आज मेरी बीवी की सालगिरह है, तो गाना तो चलवा लिया तूने, दोजख में हल्की सी सीट बुक तो करवा ली तूने, क्योंकि तूने, तेरा नाम बोला गया रेडियो के ऊपर, फलां साहब ने गाने की फरमाइश की है, तेरा नाम लिखा गया, क्योंकि तूने सारे डायलस को अपना गवाह बना लिया। क्या 99.9 जो था, 99.9 को बोला कि तू झूठ बोल रहा है? हमने आज तक ईसा के खिलाफ कभी नहीं बोला। ये इस जुमे की बात कर रहा हूं मैं आपको। वो डॉक्टर स्पेशल उन्होंने बुलाया था, कोई पस मंजर था, वो नहीं बताता, लेकिन आप समझिए जरा। उन्होंने क्या कहा, अमेरिका वो बोल रहा है कि ये ईसा के खिलाफ बोलते हैं। सब लड़के गौर से सुन लो, हम अगर ईसा अलैहिस्सलाम को नबी ना माने तो चाहे हम हुजूर का कलमा भी पढ़े तब भी हम मुसलमान नहीं है। सुना आपने? वाहिद दुनिया में हमारा मजहब है, मजहब इस्लाम। आप सारे नबियों का इनकार कर दें, देवताओं का इनकार कुछ का कर दें, कुछ को माने, आप फिर भी हिंदू हैं। ईसाई आप रहेंगे, आप किसी नबी को माने या ना माने आप ईसाई हैं। यहूदी आप किसी नबी को माने या ना माने, डेविड को वो नहीं मानते, कहते हैं किंग है। सुलेमान को नहीं मानते, कहते हैं जादूगर है, किंग है, उसको नहीं मानते, फिर भी वो यहूदी है। लेकिन पूरी दुनिया में वाहिद मजहब इस्लाम है। अगर ये 1,24,000 में से किसी एक नबी का इनकार कर दे, चाहे ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता रहे, फिर भी मुसलमान नहीं है, जब तक ये तमाम नबियों को ना माने। ये सिर्फ हमारा मजहब है। तो बताओ ना, तो ये बात याद रखिए, आप बातें मेरी बहुत ध्यान से सुननी है। हम किसी नबी का है, बल्कि सब नबियों का एहतराम करते हैं। हम तो ईसा अलैहिस्सलाम का भी नाम नीचे गिरा हो तो उठा लेते हैं। हम हर नबी का एहतराम करते हैं। तो कैसे जानते हैं ईसाई? ऐसे जैसे बेटे को पहचानते हैं वैसे हुजूर को पहचान। अब पहचानना दो तरह से होता है, बहुत ध्यान से जुमला सुनिएगा। पहचानना दो तरह से होता है, या तो बहुत सुना हो या बहुत देखा हो। आप दो तरह से ही पहचान सकते हैं किसी को। या तो आपने उसको बहुत सुना हो तो पहचान लोगे, नबीना आदमी है, पहचान लेता है, बहुत सुना हो। आपने किसी प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सुना हो, सामने आएगी, पहचान लोगे। या तो बहुत सुना या बहुत देखा हो, तुमने अपने बेटे को बार बार देखा है, कजन को बार बार देखा है, अलामा बाबर रहमानी साहब को बार बार देखा है, अदील मेमन को बार बार देखा है। तो जिसको बार बार देखो, या तो उसे पहचान लोगे, या बार बार सुना हो। अब अभी तो हमारे मोहम्मद मुस्तफा पैदा ही नहीं हुए, वो तो 571 में हुए हैं। तो ईसाई कैसे पहचानता है, यहूदी कैसे पहचानता है? पता चला बार बार सुना है। इस तरह अब मिलाद सुनो, यूं सुनो। तुम अमेरिका में रहते हो, इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, मिलाद यहां का और तरह से होगा ताकि तुम जवाब दे पाओ। अब कुरान झूठा नहीं, कुरान कह रहा है ईसाई पहचानता है हुजूर को, कुरान कह रहा है यहूदी पहचानता है। अब तुम बताओ मुझे, अमेरिका में बसते हो ना, पासपोर्ट तो ले लिया। कुरान कह रहा है कि ईसाई पहचानता है, तुम्हारे पास क्या दलील है? वो तो कह रहा है मैं नहीं पहचानता। मैं एक दफा तकरीर सुन रहा था बहुत सालों पहले, वो कह रहा है कि मोहम्मद जो है इसका एक गार्ड था, इसने वो गार्ड वहां रखा हुआ, 360 दूसरे थे, एक गार्ड इसका था, उसको ये अल्लाह कहता था। वो तो नहीं मान रहा, पर कुरान कह रहा है सारी दुनिया झूठी हो सकती है, कुरान झूठा नहीं हो सकता। कुरान क्या कह रहा है? ये ऐसे पहचानता है यहूदी जैसे अपने बेटे को पहचानता है। तो पता चला
کہ دیکھا تو ہے نہیں، کیونکہ حضور نے 571 کو 12 ربیع النور کو 4:20 میں دنیا میں ظہور ہونا ہے، نہ عیسائیوں نے دیکھا نہ یہودیوں نے دیکھا، دیکھ کر تو نہیں پہچانا، اب انہوں نے سنا ہے، اور سنا بھی اتنی بار ہے کہ نبی سامنے آ جائے ہر یہودی پہچان جائے۔ اب بڑے آہستگی سے چل رہا ہے تم نے میلاد پہ۔ اب جھانگڑا صاحب نے مجھے بلا تو لیا، تم پھنس تو گئے، پر اب ذرا دھیان سے سن لینا۔ تو قرآن کہنے لگا کہ وہ پہچانتے ہیں، تو پہچاننے کی دوسری صورت تو گئی کہ دیکھا ہے وہ نہیں ہے، اب پہچان کی ایک صورت بن گئی کہ بار بار سنا ہے۔ اب سننے پہ آ جاؤ تم۔ سننے کا یہ عالم ہے کہ کوئی نبی ایسا گزرا نہیں جس نے مصطفیٰ کا ذکر نہ کیا ہو، یہ ہے سننا۔ اب سب سے پہلے یہ اس بندے نے نا ایسی کتابیں بچوں کو پڑھایا کرو، یہ اس نے کمال کر دی یار، مجھے بڑی پسند ہے یہ کتاب، پروفٹ محمد دا لاسٹ میسنجر ان دا بائبل، اس کا نام ہے کیس القلبی، کمال کر دیا اس بندے نے، مجھے لگتا ہے کہ اس نے پوری زندگی کا ایک حصہ لگا دیا ہوگا اس شخص نے ایک جا کے لائبریری چھانی، وہاں سے کتابیں نکالی، کتابیں نکال کے ثابت کیا کہ محمد مصطفیٰ کا ذکر سب کتابوں میں ہے۔ یہ کتاب آپ کے پاس ضرور، سب بچوں کو دو کتاب، ان کو کینڈی کم دو، ایپل 12 لے کے دے رہے ہو، یہ لے کے دو۔ سنو اب اس میں وہ کیا لکھتا ہے۔ اس بیچارے نے زندگی کھنگال دی، کہنے لگا میں کتاب ڈھونڈنے گیا، کتاب کا نام ہے انجیل برنباس۔ ابھی برنباس پہ کبھی لیکچر دوں گا یا موقع مجھے ملا، لیکن یہ برنباس کو مانتے نہیں ہیں، لیکن عیسیٰ کے ڈسائپل جو سچے ہیں ان میں سے ایک برنباس ہے۔ یہ کتاب برنباس نے جو لکھی ہے نا، یہ کتاب 17th century میں انہیں ملی۔ In the 17th century copies in Spanish and Italian were found۔ 17th century میں یہ کاپی ملی، اسپینش میں اور اٹالین میں۔ اس کی کاپی جو ہے اس شخص کو جو ملی ہے، یہاں کی نیو یارک کی لائبریری میں ہے ایک، اور ایک لندن کے اندر ہے۔ اب اس کا ذرا جملہ سن لیجئے، میرے پاس اردو میں بھی اور انگلش میں بھی برناباس ہے، لیکن میں یہاں سے ایک جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کیا کہا تھا میں نے؟ یہ ایسے پہچانتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو پہچاننے کی ایک ہی صورت ہے کہ ذکر اتنی بار ہوا ہے کہ نبی کی ایک کی ادا ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ پیج دیکھیے، اب عبارت ذرا سن لیجئے گا۔ Adam, having sprung up upon his feet, saw in the air a writing that shone like the sun, which said there is only one God, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of God. Whereupon Adam alayhi salam opened his mouth and said, I thank you, O my Lord. I pray you, what mean the message of these words? Muhammad is messenger of God. Have there been other men before me? Then said God, be you welcome, O my servant Adam. I tell you that you are the first man whom I have created. And we whom those had seen mentioned is your son, who shall come into the world many years hence, and shall be my messenger, for whom I have created all things. یہ جو تو کہہ رہا ہے نا محمد رسول اللہ کیا ہے، یہ یا اللہ پاک کیا، تو اسی کے لیے میں نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ Who shall give light to the world، یہ زمانے کو روشنی دے گا۔ When he shall come، جب وہ آئے گا۔ Whose soul was set in a celestial body 60,000 years before I made anything۔ ساری کائنات سے پہلے میں نے 60,000 years before محمد مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا ہے۔ Adam besought God، یہ بڑا زبردست جملہ ہے، سنیے ذرا۔ Adam besought God saying, Lord, grant me this writing upon the nails of the fingers of my nails of my hands. Then God gave to the first man upon his tongue that writing upon the thumbnail of the right hand. It said, there is only one God, La ilaha illallah. And upon the thumbnail of the left, it said, Muhammadur Rasulullah. Allah Ta'ala suniye. Then fatherly affection, the first man kissed those words and rubbed his eyes and said,
अल्लाहु अकबर। आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों अंगूठे चूम के आंखों पे लगा लिए। इंजील बरनबास चैप्टर 39 सुभान अल्लाह। और कहा अलकमा मोहम्मद मुस्तफ़ा जब तो दुनिया में तशरीफ लाए, जिक्र शुरू हो गया। आदम अलैहिस्सलाम के से ही जिक्र शुरू हो गया। शीस अलैहिस्सलाम का दौर आया, जिक्र शुरू हो गया। जाते हुए शीस अलैहिस्सलाम से कहने लगे, बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करना। ये सबसे आखिर में आएंगे। अब्बा से पूछता, भाई कौन? आखिरी नबी, हमारी ही औलाद से अल्लाह ने सारी कायनात इन्हीं के लिए जो है वो पैदा की है, सब कुछ है। मैं एक एक जुमला कर रहा हूँ, शायद आपको बीच में ज़रूरत पड़े जुमलों की, लेकिन नहीं, मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे आगे जाना है। आदम से जिक्र शुरू हो गया। कुछ किताबें हमें मिली, कुछ पार्ट्स हमें मिले, कुछ नहीं मिले, जिक्र चलता रहा। आप कहेंगे कि यार हम किताबें नहीं मानते, हमें कुरान पे यकीन है। ठीक है, कुरान पे यकीन है तो मैं कुरान बता देता हूँ। कुरान में एक आया है जिससे आपको पता चल जाएगा कि हर नबी को जिक्र करना ज़रूरी था, तभी तो ये अल्लाह कुरान कह रहा है कि ये जानते हैं, पहचानते हैं। अब मैं आयत पढ़ूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। अल्लाह ताला ने सारे नबियों से वादा लिया, जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दे दूं, फिर मेरा रसूल आ जाए तुम्हारे पास जो तस्दीक करने वाला उसकी जो तुम्हारे पास है, तो लतुमिनुन्ना बिही, तुम ज़रूर बर ज़रूर उसका कलीमा पढ़ना, व लतंसुरुन्ना बिही, और ज़रूर भर ज़रूर उसकी मदद करना। अब ये नबियों को अल्लाह, अभी कोई नबी आया नहीं है, तो नबियों को अल्लाह क्यों कह रहा है कि इसकी मदद करना? तो मदद करने का मतलब हम तो यही समझते हैं कि जब लड़ाई हो रही हो तो वो साथ वाला आकर उसको मारे हमारे साथ मिलकर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में अकेले हैं तो सारे नबी 1,23,999 आ जाते, अच्छा बड़ा मजमा हो जाता। एक नबी नहीं आया बदर में। ओहद के अंदर जरूरत पड़ गई, वो 300 लेके वापस भाग गया, कुछ नबी आ जाते, आके हेल्प करते, दांत शहीद ना होते, शहादतें ना होती। बस बताओ मुझे, किसी वार के अंदर कोई नबी आया, कुरान कह रहा है, अब हम में से भी कोई बंदा मुझ पे ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता। वो तो बस का तो ऑब्जेक्शन लगाने वाला हमको उस वक्त दुनिया का बड़ा लामा समझता है, और जब कोई गलती हो जाए तो फिर वो हमें जो है ना वो कमतर समझ रहा होता है। तो दोनों साथ बैलेंस रखा करें। सुनिए, कोई इतराज इस टाइम नहीं कर सकता क्योंकि मैं कुरान पढ़ रहा हूं। हर नबी पर ईमान लाना लाजिम है, लाम तकीद बनून सकीला है। हर नबी के लिए मदद करना जरूरी है, लाम तकीद बनून सकीला है। सिर्फ मदद हो तो भी काफी है, लाम भी तकीद का, नून सकीला भी तकीद का, नबी के लिए मदद करना जरूरी है। अब तुम मुझे बताओ, इतना सुन चुके हो नबियों को, हुजूर की गज़वात को पढ़ चुके हो, कौन नबी है जो आ रहा है? कोई भी नहीं आया। फरिश्ते आए हैं बदर में, ओहद में कुछ आए, कुछ और जगहों में भी आए, तो जिनसे वादा लिया था वो नहीं आए। तो भाई साहब सुनिए, मदद कई तरह की होती है। मदद ये भी होती है जिसे तुम समझ रहे हो, मदद पैसा देना भी होती है, मदद ये भी होती है कि उसके आने से पहले उसका तज़किरा शुरू कर दो, ये भी मदद होती है। तो हर नबी ने अपने दौर में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया, इतना तज़किरा किया कि हर एक को जुबानी याद हो गया। अब उसकी मैं मिसाल, कहेंगे मिसाल क्या? तो मिसाल सुन लो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा है ना, मुसलमान हैं, क़यामत पे यकीन था। एक दिन लेक्चर देते हुए कहने लगे, सुनो, जालिम को अपने जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा, किसी ने खड़े होकर कहा कि अगर दुनिया में उसे ना मिले वो फलां बंदा तो मर गया। आपने कहा मर गया तो कोई बात नहीं है, अगर यहां नहीं गया हिसाब दिया तो एक दिन है कि जिस दिन उसे हिसाब देना है। तो मेरे नबी का दादा जो है वो क़यामत पे यकीन रखता है और जुल्म को नापसंद करता है। मैं एक और बात बता दूं आपको, क्योंकि अक्सर हुजूर की अम्मी अबू पर एतराज हो जाता, उनके खानदान पे हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं करो। रब ताला ने पाकीज़ा, सुल्बें भी पाकीज़ा, अरहाम भी पाकीज़ा चुने हैं, ये याद रखिएगा। उसने कोई पलीत नहीं रखा, सारे पाकीज़ा चुने हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, अब्दुल मुत्तलिब, ये अबरा हाथी लेकर आया था, अबरा ईसाई था। उस दौर में अबरा मुसलमान था। मेरी बात गौर से सुनिएगा। जिस दौर में अबरा हमले करने आया था उस दौर में वो मुसलमान था। क्यों? वो ईसाई था। हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले जो ईसा को मानता है वो मुसलमान है, और जब हुजूर ने ऐलान कर दिया है अब जो हुजूर को मानेगा वो मुसलमान है। तो जब अबरा आया था तब वो मुसलमान था, क्योंकि वो ईसाई था। अबरा आया काबा गिराने, अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप
کہ 200 اونٹ اس نے پکڑ لی. یہ آپ کو زبانی آتا ہے, مجھے یہ نہیں بتلانا, مجھے اگلی بات بتلانی. 200 اونٹ پکڑ لیے, آپ گئے. ابرا نے جب آپ کو دیکھا خیمے میں داخل ہوتے نیچے اترا. میرے نبی کا دادا آ رہا ہو, اس کی جرت ہے نیچے نہ اترے, کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا مجھے 200 اونٹ میرے واپس کر دے. میں تم لوگوں کا کعبہ گرانے آیا, تم 200 اونٹ کی بات کر رہے ہو. آپ نے فرمایا دیکھ, اونٹ میرے ہیں, مجھے واپس کر دے. ان للبیت ربن, خانہ کعبہ کا ایک رب ہے. اب تم اس جملے کو بہت پکڑ کے لگے رہو, سوچتے رہو. عبد المطلب اونٹ لینے گئے تھے, نہیں, مال پیارا نہیں, عزت پیاری ہوتی ہے. عبد المطلب سربراہ ہیں, سردار ہیں, اور عزت کی خاطر انسان مال بھی قربان کر دیتا ہے, جان بھی قربان کر دیتا ہے. اگر ابرا حملہ کرتا, عبد المطلب بھی غلام, سارا قریش غلام, سارے اندر جاتے, عزت جاتی, تو عزت بچانے کے لیے انسان مال بھی قربان کرتا ہے, انسان جو ہے وہ جان بھی قربان کرتا ہے کہ میری عزت بچ جائے. تعجب ہے یار, نبی کا دادا ہے اور 200 اونٹ مانگ رہا ہے. نہیں, وہ اونٹ لینے نہیں گئے تھے, وہ محمد کے رب کا تعارف کروانے گئے تھے. تیرے سے نہیں ڈرتے ہم, اس گھر کا رب ہے, تو حملہ تو کر کے دیکھ. اب دیکھیے, جو ہی وہ حملہ کرنے بڑا, ادھر سے یہ بی بی آمنہ کو لے کے چل پڑے. حضرت عبد المطلب بی بی آمنہ کو لے, حضور کی ولادت میں یعنی ظہور میں 55 ڈیز باقی رہ گئے. جب وہ حملہ کرنے آیا تھا 55 دن باقی رہ گئے. بی بی آمنہ سے کہتے ہیں بیٹی تو چل میرے ساتھ. چلے, بیٹی کو ساتھ لے کے گئے. ایک پہاڑی پہ کھڑے کیا جہاں سے خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا. ادھر منہ کر کے دعا مانگنے لگے, مالک وہ بیٹا جو پیدا ہونے والا ہے اس کے واسطے سے اس گھر کو بچا لے. آمین. رب نے کہا بس, جب واسطہ محمد کا آ گیا تو اب تو کام ہو ہی گیا, اب تو سب کی دعائیں قبول. میں اب جملہ ایک بتا دوں آپ کو, عبد المطلب کو نکال دو, بی بی آمینہ کو نکال دو, چند بندوں کو نکال دو, باقی کوئی مسلمان نہیں ہے. لیکن جو حملہ کر رہا ہے وہ مسلمان ہے. ابرا عیسائی ہے, اور جب تک حضور اعلان نبوت نہیں کرتے عیسائی مسلمان ہیں. تو محمد مصطفیٰ کی برکت دیکھو, وہ جو بتوں کے پجاری تھے, اگر ابرا کامیاب ہوتا یہ سب غلام بنتے, میرے نبی کا خاندان غلاموں میں شامل ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس دور کے ایمان لانے والوں کی مدد نہیں کی, محمد کا صدقہ بت پرستوں کی مدد کر ڈالی. میں ایک جملہ تمہیں کہنا چاہتا ہوں, تھوڑی سی نسبت جن کی نبی سے ہو, رب ان کی مدد کر دیتا ہے. تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو, تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو, تم تو میلاد منانے والے ہو, اور تم تو وائرس سے بھی نہیں ڈرے. تم تو رستے میں جاتے ہوئے ڈرتے تھے, یہاں اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے ہو. تو کیا رب تم پہ کرم نہیں کرے گا؟ ضرور کرم کرے گا. اب جملہ کیا بتانا تھا تم کو؟ تو کہہ رہا تھا کہ وہ ایسا پہچانتے ہیں کہ جیسے بچے کو پہچانتے ہیں, تو اس میں کہاں ہے؟ نہیں, اس میں ہے. عبد المطلب یمن گئے, حضور کے دادا یمن گئے تو یہودی کے ہاں ٹھہرے. کہنے لگا کہ مجھے اجازت دیتے ہیں میں آپ کی باڈی دیکھ لوں. میلاد سننے والوں غور سے سننا, ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے, ابھی حضرت عبداللہ کی شادی بھی نہیں ہوئی. یہودی کہہ رہا ہے کہ آپ اجازت دیتے ہیں مجھے کہ میں آپ کا جسم دیکھ لوں. لو ذرا اس دور میں بھی جواب ملاحظہ ہو. کہنے لگے جس حصے کو دیکھنا منع ہے وہ چھوڑ, جس کو دیکھنا جائز ہے اس کی تجھے میں پرمیشن دیتا ہوں. کہنے لگا نہیں, مجھے صرف آپ کا ناک دیکھنا ہے. یہودی کو اجازت دی, وہ میرے نبی کے دادا کی طرف آگے بڑھا. اس نے ناک کا ایک نتنا دیکھا, پھر ناک کا دوسرا نتنا دیکھا. کہنے لگا عبد المطلب تیرے ایک نتنے میں نبوت ہے اور دوسرے میں حکومت ہے. ابھی جملہ سننا, میں قرآن کی آیت پڑھی ہے تو امریکہ والوں اب اس انداز سے آیات کو پڑھو, تمہیں جواب دینے ہیں, تمہیں ان لوگوں کو سیٹسفائی کرنا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ عیسیٰ کو نہیں مانتے. نہیں, انہوں کو ہم عیسیٰ کو تو مانتے ہیں, تم ذرا کتابیں پڑھو جو محمد مصطفیٰ کے ذکر سے بھری پڑی ہے. اب ذرا سننا, جب اس نے دونوں نتنے دیکھے کہ ایک میں نبوت اور ایک میں حکومت ہے, تم فوراً جاؤ, تیری شاکہ ہے. تو عبد المطلب کہنے لگے, کیونکہ عربی ہر جگہ مختلف, اب شاکہ کا معنی کیا؟ اب تیری بیوی؟ کہا نہیں اس وقت تو نہیں ہے. کہا چل پلٹ, بنو زہرہ میں شادی کر, اس قبیلے میں نبوت اور حکومت اس وقت یکجا ہے. اب تمہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں, میں نے کیا پڑھا تھا؟ الذین
آتیناہم الکتابا یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ محمد مصطفیٰ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی ان کی کتابوں میں تذکرہ ہے کہ نبی کا دادا کون ہوگا، نبی کا باپ کون ہوگا۔ اب حضرت عبد المطلب یمن سے تیزی سے واپس آئے، واپس آ کر آپ اپنے بیٹے عبداللہ کو لیا، عبداللہ کو لے کے جو حضور کے ابا ہیں انہیں لے کر بنو زہرہ میں گئے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اللہ تعالیٰ نے بس ایک ہی بنایا، نہ ان کی بہن نہ ان کا بھائی، ایک ہی بنایا، اور ہر وقت چپ کر کے بیٹھی رہتی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی، بیٹھی رہتی۔ ان کا کمرہ بھی بالکل بیچ میں۔ حضرت عبداللہ اور عبد المطلب دونوں گئے، خاموش طبع، انتہائی خوبصورت، رشتہ مانگا، شادی ہو گئی۔ ان کا دستور تھا کہ 3 دن دولہا کو وہاں رہنا ہے۔ حضرت عبداللہ 3 دن وہاں رہے اپنے سسرال میں۔ محمد مصطفیٰ کا نور جو ہے وہ شکم مادر میں منتقل ہو گیا۔ واپس تشریف لے آئے، واپس تشریف لائے تو وہی لڑکی مل گئی جس نے کہا تھا کہ میں 100 اونٹ دے کر تم سے شادی کرتی ہوں۔ وہ رستے میں ملی تو آپ نے کہا اب تو نے میرا منہ دیکھ کر اپنا منہ موڑا کیوں؟ آگے تو تو میرے والد کے ہوتے ہوئے میرا ہاتھ کھینچ کے لے جا رہی تھی۔ بولی نہیں، نہ میرا کریکٹر خراب ہے نہ میں خود بری ہوں، میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو محمد مصطفیٰ کا باپ ہے اس کی پیشانی پہ نور چمک رہا ہوگا، وہ نور مجھے تیری پیشانی پہ نظر آیا، تب میں نے کہا جو کچھ ہو یہ نور کہیں اور نہ جائے۔ اب میں نے جب تیری پیشانی دیکھی تو وہ نور تیری پیشانی میں نہیں ہے، لگتا ہے تو نے شادی کر لی ہے۔ پھر میں آیت پڑھتا ہوں، میں آیت سے باہر نہیں گیا۔ تو یہ دیکھو عورتوں کو بھی پتا ہے، ان کو کہاں سے پتا چلا؟ کتابیں پڑھ کر۔ وہ یمن کے یہودی کو کیسے پتا چلا؟ کتابیں پڑھ کر۔ اب ایک بات اور دلیل دے دوں، میں پھر آگے بڑھاتا ہوں بات۔ حضرت سلمان فارسی 5 استادوں سے، سلمان خیر المحمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 استادوں کے پاس زندگی گزاری۔ اب موریا میں جب پہنچے تو کہنے لگے استاد تو بھی مرنے والا ہے، میرے 5 استاد پہلے مر گئے، میں سب کے پاس رکا، وہ سب کرسچن تھے، میں سب کے پاس رکا، وہ مجھے آگے بھیجتے رہے، آگے بھیجتے رہے، آگے بھیجتے رہے، آگے بھیجتے رہے، میں آگے آتا رہا۔ اے استاد اب تو بھی فوت ہو رہا ہے، مجھے بتا میں تو سچائی کے لیے نکلا تھا، میں کہاں جاؤں؟ اس نے مرتے ہوئے یہ کہا اس وقت دنیا میں تجھے سیدھا راستہ کوئی نہیں دکھائے گا، ہاں آخری نبی پیدا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، وہ کھجوروں والی زمین پہ پیدا ہوگا، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تجھے بتا سکتا میں، چلا جا کھجوروں والی زمین پہ پیدا ہوگا، ٹائم میں نہیں بتا سکتا۔ تو کہنے لگا استاد کچھ نشانی تو بتا جاؤ۔ تو اس پادری نے مرتے ہوئے یہ بتایا، سن 3 نشانیاں بتاتا ہوں، صدقہ دے گا، لے تو لے گا کھائے گا نہیں، ہدیہ دے گا لے لے گا کھا بھی لے گا، اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں پھر کھجوروں والی زمین کی طرف چل پڑا۔ وہ پھر ایک لمبی سٹوری آپ جا کے سن لیجیے گا میرے چینل پہ۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ سلمان فارسی کو کس طرح موریا کے پادری نے کیسے بتایا، تو یہی بات تھی کہ ان کی کتابوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، آپ کی ایک ایک ادا موجود تھی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانی ان کی کتابوں میں تھی کہ ان کی آنکھوں میں لال ڈورے ہوں گے۔ یہ حضور کی نشانی تھی، اپنی نہیں، خدے آپ بھی سوچنے لگ جو ٹن ہو گئے کو دیکھ ذرا ڈورے نظر آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ نہیں، نشہ کر کے ڈورے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں ڈورے تھے، لیکن وہ کسی نشے کا نتیجہ نہیں، یہ پرانی کتابوں میں آپ کی علامت تھی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں پھر بکتا ہوا میں پہنچا، اے مدینے میں پہنچ گیا، میں کھجور اتار رہا ہوں، کھجوریں۔ ایک دم سے نیچے سے آواز آئی کہ قباء میں ایک آدمی آیا ہے، سارے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں۔ آپ کہتے ہیں میرا ہاتھ چھوٹا، میں دھڑم سے نیچے آیا، میں نیچے آیا تو میں نے کہا کیا کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ تو میرے مالک کے بھائی نے ایسا زناٹے کا تماچا میرے منہ پہ مارا، تیرا کیا کام جو ہم بات کر رہے؟ لیکن کہتے ہیں میں سن چکا کہ محمد مصطفیٰ قباء میں تشریف لائے ہیں۔ کہنے لگے جو ہی مجھے چھٹی ملی میں بھاگا۔ یہ ان کو کیسے پتہ چل رہا ہے؟ حضور تو بھی مدینے میں آئے۔ کہتے میں گیا، میں نے تیزی کے ساتھ کچھ چیزیں کٹھی کی، میں نے جاتے ہی کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے۔ آپ نے یوں دیکھ کے صدقہ لے لیا، فرمایا میں نہیں کھاتا، بانٹ دیا۔
سلمان فارسی کہتے ہیں اتنا میں خوش ہوا کہ پہلی تو بات پوری ہو گئی. کہنے لگے مجھے باقی دوسری بات پوری کرنے میں 7 دن لگ گئے. میں نے کہیں سے اس کا اونٹ کا گوشت اکٹھا کیا, گوشت اکٹھا کر کے میں نے پکا کے میں نے بڑے پیالے میں ڈالا, بڑے پیالے میں ڈال کے میں وہاں چلا گیا جہاں حضور جلوہ فرما ہے. جب میں وہاں پہنچا میں نے کہا یا رسول اللہ ہدیہ ہے. مسکرا کے کہنے لگے ٹھیک ہے, خود بھی کھایا دوسروں کو بھی کھلایا. سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ میری دوسری بھی جو نشانی سنی تھی پوری ہو گئی. اب میں حضور کے گرد گھومنے لگ گیا, یوں حضور بیٹھے میں چکر لگانے لگ گیا. حضور نے مسکراتے ہوئے دیکھا کیا تم اب تیسری نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ اب تیسری نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اس وقت حضور نے 2 چادریں پہنی ہوئی تھی. آپ نے اپنی اوپر کی چادر کو شولڈر سے ہٹایا, فرمانے لگے دیکھیے. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رو پڑا, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, میں نے نیچے جھک کر مہر نبوت کو چھوپ لیا. اب میں تم سے پوچھتا ہوں ان کو کس نے بتایا؟ تو یہ آیت یاد رہے گی, سورہ بقرہ آیت نمبر 146, الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ ایسے پہچانتے ہیں حضور پاک کو جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کیوں؟ تذکرہ اتنا ہے, تذکرہ اتنا ہے. تو یہ تذکرہ جناب چلتا رہا, یہ کبھی بند نہیں ہوا حضور کا. اب دیکھ لو, اب وللآخرۃ خیر لک من الاولی. 1947 میں میلاد منائے جاتے تھے اور تھوڑا ذرا غریب تھے لوگ, بڑھتا گیا, لوگ بند کرتے گئے, یہ بڑھتا گیا, لوگ بند کرتے گئے, یہ بڑھتا گیا, لوگ بند کرتے گئے, اور مسئلہ اور عجیب عجیب سے کویشچن آتے گئے. آج کل یہ بڑا کویشچن ہے, اتنے پیسے لگا دیے آپ لوگوں نے میلاد پہ, غریب بیوہ کو دے دیتے تو غریب کھاتے تو اچھا ہوتا, آپ لوگوں نے اتنی لائٹیں لگا دی. بات اچھی ہے, ٹھیک نہیں ہے. کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں, ٹھیک نہیں ہوتی, کیونکہ کہنے والے کی نیت خراب ہوتی ہے. میں نے اس سے پوچھا خانہ کعبہ پہ کتنے پیسے لگتے, تیرے کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم, میں بتاتا تھا. 670 کلو گرام اس کے اوپر سلک لگتا ہے, 15 کلو گرام سونا لگتا ہے ہر سال. ٹھیک ہے, 670 کلو گرام سلک لگتا ہے, 15 کلو گرام سونا لگتا ہے, مختلف تاریں بنتی ہیں, لکھائی ہوتی ہے, سب چیز. 15 کلو گرام. اس کی رقم کتنی بن جاتی ہے؟ اتنی ہے کہ اس کی 4,532,000 اس سے زائد کچھ جو ہے تقریباً اس کے اوپر ڈالر جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں. تو میں نے کہا تو کوئی فائدہ, غریب یاد نہیں آتے. 4 ملین سے زیادہ غلاف کعبہ پہ لگا دیا جس کو کسوہ کہتے ہو, تو غریب یاد نہیں آتے, غریب کو دو. نہیں, خانہ کعبہ کی شان ہے. اچھا, پھر اس کے ٹکڑے کر کے یہ بانٹتے ہیں, بانٹ کے آگے دیتے ہیں. کبھی کسی ملک کے بادشاہ کو جو آیا ہو, کسی کا گورنر آیا ہو, اس کو بانٹ کے یہ دے دیتے ہیں. وہ آگے پھر بیچتے بھی ہیں. آج کل تو یوٹیوب پہ, اس کے گوگل پہ بھی لگا ہوا ہے, آپ کو خانہ کعبہ کے غلاف بکتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن بہت دھیان رکھا کرو, اس کے سلک میں فرق ہوتا ہے. یہ جو بیچ رہے ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا حساب ہوتا ہے. تو بھائی کیوں بانٹ رہے ہو؟ بولے غلاف کعبہ چھوڑو, یہی 15 کلو گرام سونا کسی اس بیٹی کو دو جا کے جس کے پاس زیور نہیں ہے. نہیں, خانہ کعبہ کی شان ہے. اچھا, میں نے کہا سعودی عرب کی جو ملٹری ہے, فوج, اس کا بجٹ کتنا ہے؟ میں نے اس کا بجٹ لگایا $51 بلین. اور سعودی عرب کی فوج کا یہ عالم ہے کہ جب کوئی 5 بندے حملہ کر دیں تو پاکستان سے فوج جاتی ہے. بجٹ کتنا ہے؟ $51 بلین. میں نے کہا ایسی فوج رکھنے کی ضرورت کیا, غریب کو دو. کہنے لگے نہیں, سعودیہ کی شان ہے. $2 بلین کا جہاز ہے, یہ امریکہ نے بنایا. ابھی اس کو کہہ رہا بہت ٹاپ کا ہمارا جہاز ہے, 2 بمبر اسے بولتے. کمال کا, مجھے بھی بڑا پسند آیا. 2 بلین کا جہاز سعودی عرب نے لیا. میں تو کہے کے لیے چاچا لے لیا, تو نے کیا کرنا ہے؟ وہ پیسے 2 بلین کسی غریب کو دے. غریب یاد آئے گا تو صرف 12 ربیع النور پہ یاد آئے گا. لیکن سن, تو نے کسوہ بنایا کیونکہ خانہ کعبہ کی شان ہے, تو نے فوج رکھی کیونکہ ملک کی شان ہے. ہم میلاد منائیں گے, صرف شان نہیں, ہمارا ایمان ہے. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم. یاد کر اللہ کی نعمت کو. مینز احسان, مینز محمد مصطفیٰ. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. توجہ, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا, شفا نہیں شفا, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. تم سارے زیرو لوگ
اس زیرو کے کنارے پہ کھڑے تھے کہ گرنے والے تھے، فانقذکم منہا، اس ایک نے تمہیں بچا لیا۔ اب تفسیریں پڑھنے والوں، تم تو سارے ہی علامہ ہو، جس کے پاس گوگل ہے علامہ، تم بتاؤ یہ اخوانہ کس نے بنایا؟ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے دلوں میں محبت ڈالی، اے اوس اور خزرج، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور جس بے نعمت ہی، جس نعمت کی وجہ سے بنے اس کا ذکر کرو، جس نے بے با وجہ کی ہے، با سبب کی ہے، جس کی وجہ سے بنے ہو اس نعمت کا ذکر کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اب جو کمی ہوگا وہ میلاد نہیں منائے گا، جو خاندانی ہوگا وہ احسان کا شکر ضرور ادا کرے گا۔ تو آپ نے، علامہ بابر رحمانی نے، غلام جھانگڑا نے، الطاف نے، عدیل نے، یہ ہیوسٹن سے آئے ہیں تینوں لوگ، ان لوگوں نے اپنے خاندانی ہونے کا ثبوت دیا کیونکہ رب نے احسان کیا ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھو، جھانگڑا صاحب 12 ربیع النور تو تب تھی جب بابر رحمانی صاحب کے ہم جلسہ تھا، آج آپ نے کیوں میلاد کروا لیا؟ آپ بھی تو اسی دن کرواتے؟ نہیں، جب مرضی کرواؤ، جب مرضی کرواؤ۔ وہ کیسے؟ حضور کی ہر ادا پہ میرا علم بھی قربان، میری جان بھی قربان۔ مسلم شریف کتاب الصیام، حضور ہر منڈے کو روزہ رکھ رہے، ہر منڈے کو۔ یا رسول اللہ ہر منڈے کو روزہ کیوں رکھ رہے؟ فرمانے لگے اس دن میں پیدا ہوا تھا، اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ تو ایک دن مناتے؟ نہیں، آپ کو پتا تھا میرے امتی بزی ہوں گے، ایک دن میں منا نہیں پائیں گے، ہم ہر ہفتے میں، ہم مہینے میں 4 مرتبہ مناتے ہیں تاکہ اگر کسی کی ڈیٹ مس بھی ہو جائے، جب دل کرے تب محمد مصطفیٰ کا میلاد منا لیں۔ اچھا ایک بندہ بولا جی پھر تو چاہیے کہ آپ بھی روزہ رکھیں۔ میں نے کہا مسئلہ روزہ رکھنے کا نہیں ہے، مسئلہ دن کو واضح کرنے کا ہے۔ حضور نے اس دن روزہ رکھا جب روزہ نہیں رکھتے تھے تو لوگوں کو لگا کہ کیوں رکھا۔ میں اگر رمضان میں روزہ نہ رکھوں تو سب بندوں کو پتا چلے گا نہیں صاحب خیر ہے، رمضان میں روزہ ہی نہیں رکھا آپ نے، تو مولوی بندے ہو بھائی، آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ تو بات جو ہے آگے چل پڑے گی، ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ چل پڑے، کیونکہ ہم لوگ سچے ہیں، ہم تو کچھ چھپائیں گے نہیں۔ تو بات چل پڑی، یار آج آپ نے روزہ نہیں رکھا، تو جب رکھ رہے ہو تو نہ رکھیں تو بات واضح ہوتی ہے، جب نہ رکھ رہے ہوں تو رکھیں تو بات واضح ہوتی ہے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا واضح کرتا تھا دن کو، اب تو روزہ رکھنا واضح نہیں کرتا۔ اب تو ان میں سے ہر بندہ منڈے کو بھی اور تھرسڈے کو بھی، لوگ بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھے ہیں، میں نام لینے لوگ حیران ہو جائے، سب روزہ رکھتے ہیں۔ اب نہیں پتا چلے گا، اب کیسے پتا چلے گا؟ اب جلوس مناؤ، اب جلوس نکالو، اب جلسہ کرو، لوگوں کو بلاؤ، تیرے اکیلے روزہ رکھنے سے پتا نہیں چلے گا۔ اب ایسا کام کر کہ پتا چلے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ہر ایک نبی نے آپ کا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا کہ انہوں نے بیٹوں کی طرح نشانیوں کو یاد کر لیا، حضور سامنے آ جائیں تو پہچان لیں۔ اب ایک جملہ عرض کر جو، اور میرا جملہ جو ہے وہ نیچے ڈراپ نہیں ہونا چاہیے، جنت میں زمین بڑھ جانی چاہیے۔ جملہ کیا ہے؟ اتنی دیر اور دور سے اور متسلسل سے حضور کا ذکر آتا آیا آتا آیا آتا آیا آتا آیا کہ 500 میں داخل ہو گئے۔ 500 میں جب داخل ہوئے تو قرآن کہنے لگا آگے جا کے جب نزول ہوا کہ یہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں سن سن کے جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ بیٹا نہ بھی ہو سامنے، مجمع میں چھپا ہو، تو یہ اتنا سن چکے ہیں نبی کو کہ یہ دیکھ کے پہچان لیں گے۔ اب مجھ سے سوال نہ کرنا کہ قبر میں حضور کو کیسے پہچانیں گے، ہم نعتیں اتنی سن چکے ہیں، حضور سامنے ہوں گے ہم پہچان لیں گے یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر بدلی ہوئی تورا، اگر بدلی ہوئی زبور، اگر بدلی ہوئی انجیل پڑھ کے لوگ پہچان سکتے ہیں تو ہم تو بنا بدلا ہوا قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو بخاری پڑھتے ہیں، ہم تو اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ بھائی؟ ابھی میں آیت سے باہر نہیں گیا۔ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں،
کیونکہ انہوں نے سن رکھا ہے. ایسے نہیں ہمارے علماء ہمیں بلاتے. کیا آپ سمجھتے ہو بابا رحمانی کا دل نہیں کرتا میں گھر جا کے بیٹھ جاؤں؟ کیوں آئے؟ اس کو بھی پتا ہے میری بخشش کا ذریعہ یہ ہے. غلام جھانگڑا نہیں دل کرتا جا صبح 6 بجے یار ریڈیو کھول لینا جائے، نہیں، اس کو پتا ہے میری بخشش کا ذریعہ یہ ہے. یہ ساجد یہ حسن سے تینوں کیوں آئے، علی شاہ کیوں آیا؟ اسے معلوم ہے میرا 3.5 گھنٹے کا کوئی بات نہیں ہے، یہ تکلیف مجھے بخشش کی طرف لے جائے گا، بخشش کی طرف لے جائے گی. اب میں جملہ عرض کر جاؤں. لو ایک بات سب یاد رکھو، میں حدیث کم نہیں پڑھ رہا، تم بڑے علماء کے جھمگٹے میں رہتے ہو، قرآن ہی پڑھ رہا ہوں. سورہ حدید ہے نا، قیامت کے دن جب تم جاؤ گے تم سمجھتے ہو اندھیرے میں ہوں گے؟ نہیں، اپنی لائٹ ہوگی. ہم جب یوں چل رہے ہوں گے نا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، تو تم دیکھو گے مومنین جا رہے ہیں، مومن جا رہے ہیں، ان کے سامنے نور ہے اور ان کے دائیں نور ہے. بائیں طرف ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے، وہ تو دوزخیوں کے لیے ہے. ہمیں جن سائڈز کی ضرورت تھی وہ نور ہے. آگے ہے بڑی تیزی سے یسعی نورہم، اب نور جا رہا ہے. پیچھے سے ایک اور گروپ آ گیا، وہ کون سا ہے؟ منافقین اور منافقات کا. یہ منافقین اور منافقات کون ہوتے ہیں؟ یہ کافر نہیں ہوتے، وہ دھیان سے سنو. یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، حضور کو رسول مانتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں. یہ کافر نہیں ہے. ہاں کافروں سے بدتر ہو سکتے ہیں، کافر نہیں ہے. انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ ساری حرکات کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن میں، یہ آ رہے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ یہ ان سے عرض کریں گے نقتبس من نورکم، تھوڑا سا نور دے دو. نقتبس من نورکم، تھوڑا سا نور دے دو. کافر مشرک سب گئے دھام سے، ان کو تھوڑی سی ٹائم دیا. اب یہ تم سے نور مانگیں گے، تم جا رہے ہو آگے آگے، تمہارا آگے نور ہے، تمہارا دائیں نور ہے. یہ کہہ رہے تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو. تو قرآن کہتا ہے کی لرجیو، کہا جائے گا واپس جاؤ. اب یہ واپس جاؤ کیا ہے؟ یہ واپس جاؤ کیا ہے؟ کیا نور کہیں یہ چھوڑ آئے تھے کہ جہاں سے انہوں نے پکڑنا ہے؟ نہیں 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 نہیں. مسلمان یہ کہیں گے یہ نور یہاں کا نہیں ہے، یہ نور تب کا ہے جب اس کا ظہور ہوا تھا. یہ نور مصطفیٰ ہے، اگر لینا ہے تو پھر واپس پلٹ. جب ہم کہتے تھے کہ نور والا آیا ہے تو تو مذاق اڑاتا تھا، تو مذاق اڑاتا تھا. یہ وہی نور ہے، یہ وہی نور ہے. تو مسلمانوں یہ ساتھ لے کے چلنا ہے. اور یہ بات یاد رکھو، ہم لوگ تعریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس لیے کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. اس کے بنا آپ کا گزارا نہیں ہے جناب. یہ آپ کو تعریف کرنا ہے. اور یاد رکھو اللہ کی عبادت کرنا حضور کی سنت ہے، اللہ کی سنت نہیں ہے جی. اسی لیے کہا گیا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تم اللہ کو کہاں دے اللہ نماز پڑھے گا کہ کیوں؟ وہ کیوں نماز پڑھے؟ عبادت حضور کی سنت پہلے ہے، فرض بعد میں ہے. جملہ برداشت کر جائیے گا، نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں. ہر فرض نبی کی سنت پہلے ہے، پھر وہ فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے ادا کر کے کہا یہ ہے فرض، یہ ہے فرض. تو فرض بنیں گے جب حضور کا ظہور ہو گیا، فرض آئیں گے جب تک تو زندہ ہے. بس تو زندہ ہے تو نماز فرض ہے، تو مر گیا تو نماز فرض نہیں. اب نہیں میں تمہیں تو مر گیا تو میں نہیں کہوں گا اٹھ یار زور کی نماز پڑھ لے، نہیں، تیرے پہ فرض ہی نہیں. اب تو مر گیا تو میں نہیں کہوں گا اٹھ کے زکات دے، نہیں. تو مر گیا تو میں نہیں کہوں گا اٹھ یار حج کر، نہیں، تیرے پہ فرض ہی نہیں ہے. تو پتہ چلا عبادت جب تو بالغ ہوا تو فرض ہوئی، تو مر گیا تو ختم ہو گئی. لیکن نبی کی تعریف یہ نبی کی سنت نہیں، اللہ کی سنت ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. کب سے شروع ہے؟ تو بھی نہیں، تیرا ابا بھی نہیں، تیرا دادا بھی نہیں، پردادا بھی نہیں، لکڑ دادا بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، زمین بھی نہیں، آسمان بھی نہیں. رب تھا تو تعریف کر رہا تھا. اب یہ تھا بھی بول گیا، اللہ مجھے معاف فرمائے. وہاں تھا تھی تو بولتے ہی نہیں. تو تعریف نبی کی کرنا یہ سنت کس کی؟ رب کی. تو اسی لیے رب نے کہا یہ محمد ہے جن کی تعریف کی گئی ہے. میں نے کہا یا اللہ یہ نام تیرا ہونا چاہیے تھا. برداشت کیجیے گا جملہ میرا، یہ محمد نام حضور کا نہیں اللہ کا ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ اگر آپ کو محمد کا معنی پتا ہو تو پھر آپ میرے ساتھ ایگری ہو جائیں گے.
الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے. تو یار تم نے زیادتی کی یار، تم نے رب کا نام محمود رکھ دیا اور حضور کا نام مبالغے کا محمد رکھ دیا. تمہیں چاہیے تھا رب کا نام محمد رکھتے، حضور کا نام محمود رکھتے، لیکن نہیں، تم نے حضور کا نام محمد کہا، رب نے محمد رکھا، اور حضور اللہ کو تم نے محمود کہا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ساری کائنات مل کے بھی رب کی تعریف کر رہے ہوں تو پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ محمود ہے. میرا نبی محمد اس لیے کہ رب اس کی تعریف کر رہا ہے. اب سمجھ آئی کہ ان کا نام محمد کیوں؟ رب ان کی تعریف کر رہا ہے. اور پھر تم مر جاؤ گے، عبادت تم سے ختم ہو جائے گی، لیکن نبی کی تعریف پر تمہیں رکنا پڑے گا. قبر میں تم سے سوال ہوں گے، آخری سوال تمہیں نبی کی تعریف ہی کرنی پڑے گی. پھر کیا کرے گا؟ اور وہ مسٹ ہے، اگر وہ مسٹ نہ ہوتا تو آخر میں نہ ہوتا، وہ ضروری ہے تمہارے لیے. تو اس لیے مسلمانوں، میلاد کی محفل گھر میں کرواؤ، اپنی بیٹیوں کو، بیوی، بچے سب کو یاد کرواؤ کہ ہماری نجات کا ذریعہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب پھر آ جاؤ آیت پہ، کیا کہا؟ یہ عیسائی اور یہودی اس طرح حضور کو پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. اب میں ایک آیا اور پڑھنا چاہتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. وہ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، وہ رسول جو نبی ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے، اسلوب کے لحاظ سے جملہ غلط لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے گرامر کے لحاظ سے جب ہم اسلوب میں جائیں گے، جو رسول ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے آلریڈی. اس کو تحصیل حاصل بھی کہہ دیتے ہیں. جو رسول ہے وہ نبی ہے، لیکن جو نبی ہے وہ رسول نہیں ہے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو جب اللہ نے کہا کہ وہ پیروی کرتے ہیں رسول کی، وہ رسول جو نبی ہے، یا اللہ پاک رسول ہوتا ہی نبی ہے، رسول ہوتا ہی نبی ہے. لیکن نہیں، یہ یاد رکھنا، تمہاری گرامر، تمہاری اسلوب، تمہاری ساری چیزیں قرآن کے شروع پہ قربان کر دی جائیں، نبی کے قدموں پہ قربان کر دی جائیں. رب جو لفظ لگا دے وہ کمال کا لفظ ہوتا ہے. کہا یہ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہے. اب ان نبی کی سمجھ آئی؟ اب اعلیٰ حضرت سمجھ میں آئے؟ ان نبی جو غیب کی خبریں دیتا ہے، الامی، اور وہ نبی کسی استاد سے پڑھا ہوا نہیں، اس کا استاد رب ہے. اگلا جملہ اصل میں ہے، پھر میری تقریر بس پہنچنے والا، ٹائم مکمل ہونے والا ہے، 7 منٹ باقی. عندہم فی التوراۃ مکتوباً، ریٹن، لکھا ہوا پائیں گے ان کے پاس تورا میں اور انجیل میں. حضور کا ذکر ان کے پاس لکھا ہوا ہے تورا میں اور انجیل میں. میں سب بچوں کو اور سب بڑوں کو، جو میری بہنیں سن رہی ہیں، یہ ان کی کتابیں ابھی لے کے اپنی لائبریری میں رکھ لو. یہ جو میں نے خریدی تھی، اس کے بعد 7 ورژن اور آ چکے ہیں، اور میں جب پڑھتا ہوں تو کچھ اور ہوتا ہے، کوئی آئے دن چینج کرتے رہتے ہیں. بس اس لیے یہ کتابیں لے کے جو ہے وہ رکھ لو تاکہ حوالے کے لیے ضرورت پڑے. میں تو آج کل پکڑے رکھا ہوں، اسے کافی عرصہ میں نے پہلے لی تھی، 20 سال ہونے کے قریب ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مکتوباً، حضور کا ذکر لکھا ہوا ہے تورا میں اور انجیل میں. قرآن قیامت تک کے لیے، آیت قیامت تک کے لیے. بات سچی. اب سارے نوجوانوں آ جاؤ، یہ ڈیوٹرانومی ہے، یہ بک کا نام ہے، دیکھ لیا آپ نے. اب مجھے یہ آیت آپ کو دکھانی ہے. میلاد سننے آئے ہو نا، تو سن لو ذرا. ڈیوٹرانومی کے اندر اس کا چیپٹر جو ہے وہ 18 ہے، اس کا جو نشان نمبر ہے وہ بھی 18 ہے. کیا لکھا ہے؟ جملہ سن لیجئے تاکہ تمہیں قرآن کی حقانیت پر اور مضبوط یقین ہو جائے. A prophet I shall raise up for them from the midst of their brothers. مطلب اسماعیلائٹس، ایسا پروننسیشن منہ پہ چڑھتے ہی نہیں. برادرز، جو اسرائیلائٹس کے برادر ہیں، وہ جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، brothers like you, like Moses, and I shall indeed put my words in his mouth, and he will certainly speak to them all that I shall command him. یہ کون ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کی طرح کے ہیں. میں نے جو تشریح پڑھی اس کی، وہ کیا لگے کہ عیسیٰ کی طرح کے ہیں. نہیں، عیسیٰ موسیٰ کی طرح نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام محمد مصطفیٰ کی طرح ہے.
मोहम्मद मुस्तफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम की तरह। वो कैसे? मूसा अलैहिस्सलाम के अम्मी अबू मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मी अबू हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने शादी की है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की है। मूसा अलैहिस्सलाम ला लेकर आए हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा ला लेकर आए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को सारी कौम ने माना है, अपनी उनकी कौम ने आखिर में मान लिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी जब आप खुतबा दे रहे थे आपकी कौम ने तस्लीम कर लिया आपको। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम को तो आपकी कौम ने अभी तक तस्लीम नहीं किया। इसके अलावा आप देखिए, फरमाते हैं कुरान ने ये कहा कि उसके अंदर जिक्र इनकी किताबों में मौजूद है। अब ज़रा ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ज़रा सुन लीजिए। जॉन है ये, इसका चैप्टर जो है वो 16 है, इसका निशान नंबर जो है वो 7। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। इट इज़ फॉर योर बेनिफिट, तुम्हारे फ़ायदे के लिए। आई एम गोइंग अवे, मैं जा रहा हूँ। तो क्यों जा रहे हो? तो ईसा को जाना है क्योंकि हुजूर के आने का टाइम हो गया है। आई एम गोइंग अवे, मैं जा रहा हूँ। फॉर इफ आई डोंट गो अवे, अगर मैं जाता नहीं हूं तो द हेल्पर विल बाय नो मीन्स कम टू यू, वो जो हेल्पर जो तुम्हारा मददगार है ना वो नहीं आएगा। तो मेरा जाना जरूरी है। द हेल्पर विल बाय नो मीन्स कम टू यू बट इफ आई डू गो माई वे आई विल सेंड हिम टू यू, मैं जाता हूं तो मैं उन्हें भेजूंगा। तो ये या नहीं हो सकते, या ईसा के बारे में नहीं कह सकते। क्यों? दोनों का समाना एक है। मैं वो दरिया देख कर आया हूं जिस दरिया पर इन दोनों ने शावर लिया था, गुस्ल किया था, तो दोनों थे, इसलिए दोनों बाद में नहीं है, एक ही जमाने के अंदर हैं। ईसा के बाद जो आएंगे वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये अगला सुनिए, 13 साइन सुनिए। However, when that one arrives, the Spirit of the truth, he will guide you into all the truth, for he will not speak of his own impulse. वो अपनी मर्जी से नहीं बोलेगा जो मेरे बाद आएगा। क्यों वो अपनी मर्जी से नहीं बोलता? तो कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, मोहम्मद मुस्तफा अपनी मर्जी से नहीं बोलते, जो रब कहता है वो बोलते हैं। वही जुमला, he hears but what things he hears he will speak, वो जो वही आती है वो उसी के मुताबिक बोलते हैं। एंड ही विल डिक्लेयर टू यू द थिंग्स कमिंग, वो तुम्हें गैब की खबरें बताएंगे। यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी, ये सारी किताबों में मैंने कहा था कि इनकी किताबें भरी पड़ी हैं। अब चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ें और आगे इन्हें फिर एक और जुमला सुन लीजिए, फिर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ये भी जॉन है और इसका चैप्टर जो है वो 14 है और इसका निशान नंबर ज़रा सुनिएगा 25। सो हिम why then do you baptize if you yourself are not the Christ? इसका 27 जरा सुनिएगा साइन, the one coming behind me, वो एक जो मेरे बाद आ रहा है, but the lace of whose sandal I am not worthy to untie, कि जिसके जूतों के तस्मे खोलने के भी मैं लायक नहीं हूं। ये हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात मैंने यहाँ मुकम्मल कर दी। सुन लीजिए आयत, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना, वो जानते हैं ऐसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे जानते हैं जैसे अपने बच्चों को पहचानते हैं। तो ये याद रखना मुसलमानों, जब जो तुम्हारा दिल पाक होगा, तुम्हारा दिल करेगा हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की तरफ बढ़ें। मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्लत मादी हैं इस सारी कायनात के, ये बात याद रखिएगा। शायद आपको याद हो, जिसने फ़लसफ़ा पढ़ा है उसे समझ आएगा ये इल्लत इलल क्या होती हैं। 4 इलल बड़े मशहूर हुए थे। इल्लत मादी हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जो है वो कैसे, अगर आपको अल मुसन्नफ़ मिलती है, ये अब्दुल रज़्ज़ाक़ तो नहीं मिलेगी, ये पूरा चैप्टर ही जो है इसका फाड़ दिया इन्होंने बीच में से, कहते हैं हम बड़े ईमानदार हैं, तो चैप्टर पूरे का पूरा जो है उसमें से क्लियर हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं मिल जाएगी, अगर कोई 50, 70, 80 साल पुरानी किताब कोई हो। अल मुसन्नफ़ में ये हदीस थी, ज़रा जुमला सुन लीजिए फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। हुज़ूर इल्लत मादी हैं, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे, ए जाबिर, अल्लाह ताला ने मुझे अपने नूर से जो है वो पैदा किया तमाम अशिया से पहले, फिर उस नूर की आगे तकसीम हुई, फिर इस सारी कायनात को आगे वो फिर दर्जा दर्जा आगे चलता है। ये मैं यहाँ ये नहीं सुनाना, मुझे ये अर्ज़ करना है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे नूर से ये कायनात अल्लाह ताला ने जो है वो आगे बनाई है। क्या मतलब? मटीरियल मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर है। इल्लत चार किस्म की होती हैं, इल्लत सूरी होती है, इल्लत गाई होती है, इल्लत मादी होती है और इल्लत फ़ाइली होती है। इल्लत फ़ाइली कहते हैं बनाने वाले को, इल्लत सूरी कहते हैं जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ठीक है। इल्लत मादी होती है जो उसके अंदर चीज़ इस्तेमाल होती है, उसे इल्लत मादी कहते हैं, जिससे वो मटीरियल है जो। और इल्लत गाई यानी किस लिए बनाई है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्लत मादी हैं, नूर आपका, ये सारी कायनात आपके नूर से बनाई गई है। आपके नूर
آپ کے نور سے یہ ساری کائنات جو ہے وہ بنائی گئی ہے. اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے گا. غلام جھانگڑا صاحب نے جب اس کی تزئین و آسائش کر رہے تھے, لکڑی لگا رہے تھے, تو یہ لکڑی پہلے سے موجود تھی, پھر اس کے یہ ستون بنائے گئے. وہ شیشہ پہلے سے موجود تھا, پھر اس کا دروازہ بنایا گیا. یہ ساری چیزیں پہلے موجود تھی, پھر اس سے آگے چیزیں جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں. آپ کا جو یہ پوڈیم ہے, یہ ممبر جو ہے, یہ پہلے لکڑی تھی, پھر اس کے بعد یہ بنا. تو علت مادی جو ہوتی ہے وہ پہلے ہوتی ہے, پھر چیز بنتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. تو میٹیریل اب آسان کر دیتا ہوں, اب علل کو چھوڑتا ہوں. جس سے شے بنتی ہے وہ میٹیریل پہلے ہوتا ہے, چیز بعد میں بنتی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ساری کائنات کے لیے علت مادی ہے. پتا چلا کہ نبی پہلے ہے, کائنات بعد میں ہے. اور پھر یہ یاد رکھیے, اور پھر یہ پوڈیم جو ہے, یہ ڈاش جو ہے, یہ اپنے وجود میں محتاج ہے لکڑی کا. لکڑی نہ ہو تو یہ نہیں بن سکتا. تو پتہ یہ چلا, لیکن لکڑی محتاج نہیں ہے اس کی, اس کو ضرورت نہیں ہے. وہ درخت میں لگی تو لگی ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے. یہ محتاج ہے کہ وہ رہے. نبی کائنات کا محتاج نہیں ہے, یہ اپنے وجود کے لیے محمد مصطفیٰ کی محتاج ہے. اسی لیے ہم پر احسان کیا گیا, نبی کو اٹھایا نہیں ہے, عیسیٰ کو بلا لیا. علت مادی نہیں ہے. آپ سے کہا آپ مدینے میں ہی رہو, آپ یہیں رہو, آپ کے وجود سے عذاب ٹلے گا, آپ کے وجود سے یہ برقرار رہے گا. جس دن نبی اٹھے گا ہر شے اٹھ جائے گی, ہر شے. اور پھر سنو, میں بڑا سوچ میں بچار میں تھا کہ جہاں حضور ہیں وہ اور ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کیوں ہے؟ ویسے ہی مابرکت ہوتی, جنت کیوں ہے؟ اور کوئی جنت نہیں, یہی جنت ہے. بس وجہ یہ تھی کہ ساری روئے زمین پر قیامت آئے گی, جنت پہ نہیں آئے گی, جنت پہ نہیں. تو کہاں ساری کائنات کے حاکم کا آرڈر آیا, جہاں ہمارا محبوب جلوہ فرما ہے اس جگہ کو جنت بنا دو, ان کا وجود یہاں رہے. جس نے اٹھنا ہے اٹھنے سے پہلے یہاں حاضری دے کر جائے. یہی وجہ ہے قیامت کے دن جب خانہ کعبہ کو اٹھایا جائے گا سب سے پہلے مدینے جائے گا, مدینے جا کے سلام پیش کر کے حاضری کر کے پھر آگے جائے گا. وہ جنت ہے, جنت کا خوش نصیب ہو تم لوگ, وہاں جاتے ہو. آج کی حاضری اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ ذکر سن لو, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب پہچانتے ہیں, جانتے ہیں, اس لیے ضرورت ہے اس بات کی, یہ یاد رکھو. بہت افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں, اس لیے یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں, آپ سب لوگ بیٹھے ہیں, آپ کو حضور کے بارے میں ڈھونڈ کے, ہم مولوی لوگ صرف تمہیں ہنٹ دے سکتے ہیں, تم ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہو, تمہارا تعلق زیادہ ہوتا ہے, ہم زیادہ نہیں پھرتے, باہر جاتے نہیں. ویسے کہ پھر رہے ہوں گے, دوسرا کہے گا جی نعیمی صاحب کو سالمے کے آگے دیکھا ہے, وہ تو گئے ہوں گے. تو آپ لوگ جہاں جاتے ہو پھر سے, تو وہاں جو تمہارے پاس بیٹھا ہے اسے سمجھاؤ, تمہارا فرض ہے مسلمانوں, تمہارا فرض ہے. اس لیے اب اس طرح سٹڈی کر کے ان کی کتابوں سے نکال کے ان کو, ورنہ یہ وبا جو پھیل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ کل کو تمہارے ساتھ والے ساتھی کے پاس بھی پہنچ جائے. اسے بتاؤ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا احترام ہم کرتے ہیں, تم سے بھی زیادہ. تم اپنی بائبل نیچے رکھ لیتے ہو, یہ بائبل میں نے خود, میں چرچ میں گیا اس کی سیٹ کے نیچے رکھی ہوئی تھی, لیکن میں اس بائبل کو قرآن کے اوپر تو نہیں رکھتا, لیکن میں اس کا بھی احترام کرتا ہوں. کیوں؟ اس میں سلیمان علیہ السلام کا نام ہے, اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے. ہم ان سے زیادہ ان کے نبی کا احترام کرتے ہیں, اور ہمارے نزدیک نبی کا نام لینا, کوئی سلیمان علیہ السلام کی عزت نہیں کرتا. ایسی عجیب گندی تصویریں لگا رکھی ہیں ان لوگوں نے, کوئی بیان نہیں انسان کر سکتا. لیکن ہم حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تمام نبیوں کو ہم مانتے ہیں. تو یہ باتیں آپ کو جلدی سے فوراً پہنچانی ہیں اپنے دوستوں میں. یہی میلاد ہے. تو مسلمانوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے اس میں ہمیں جو چیز دے گئے ہیں وہ قرآن مجید دے گئے ہیں, اپنی سنت دے گئے ہیں. اس لیے مسلمانوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں, اب پلیز پڑھ لو قرآن. خدا کی قسم اپنی تو جتنی زندگی گزر گئی ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھی جو واضح نہیں ہوتی تھی, لیکن آپ کے امریکہ میں آ کے یہاں ذرا ترقی ہے, چیزیں جلدی واضح ہو گئی. بڑی دیر سے 30 سال گزر گئے تھے, یہی سنتا تھا اینٹ ہیز نو وائس, چونٹی کی آواز نہیں ہوتی, چونٹی کی آواز نہیں ہوتی. تو بڑے پریشان ہوتے تھے. کچھ مسلمان بھی بیچ میں کہہ دیتے وہ چونٹی نہیں تھی, وہ تو پیپل تھے. وہ اب میں نے پڑھا انہوں نے اس میں سے چوری کیا, یہاں لکھا ہوا پیپل, تو انہوں نے بھی ٹھوک دیا پیپل. میں کہتا تھا یا اللہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا, تیرا نبی جھوٹا نہیں ہے, تیرے قرآن کا ایک ایک لفظ سچا ہے. جب تو نے کہا قالت نملۃ, پھر چونٹی بولی, تو نے کہا بولی تو بولی. اب اگر جب میں نے ریسرچ کی ہے تو پوری اس کی ساؤنڈ
چیونٹی 3 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ورکر ہے، ایک اس کے فوجی ہیں، ایک اس کی ملکہ ہے، تینوں کی آواز الگ الگ ہے۔ ورکر کی آواز انہوں نے الگ جو ہے وہ ریکارڈ کی ہے، اور جو فوجی ہیں ان کی الگ کیا، اس کی ساؤنڈ کچھ اور قسم کی، اور ملکہ جو کوئین ہے، کوئین کی الگ آواز ہے، وہ کوئین جب آواز بچاتی ہے تو دور تک جاتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ ہے قرآن۔ قرآن نے کہا کہ ملکہ بولی سلیمان آ رہا ہے، اس کی آواز پھر گئی۔ تو مسلمانوں، تم اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بعد تم تو چلے جاؤ گے، تم اپنے بیٹے کو کیا دے کے جاؤ گے؟ اس لیے اس کا وقت ضائع مت کرو، اسے کہہ جو کہ قرآن سچی کتاب ہے۔ ایولیوشن تھیوری بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، نوبیل پرائز، ڈاکٹریٹ کی ڈگری، اس کے اوپر ماسٹر ڈگریز، اس کے اوپر ایوارڈ سارے، آج آ کے کہنے لگے وہ ساری جھوٹی تھی۔ تو اتنا پیسہ کاہے کو ضائع کیا؟ مسجد میں ہمیں بتا دیا تھا جب ہم پڑھ رہے تھے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، مسئلہ حل ہو گیا۔ تو مسلمانوں، قرآن ضرور کم از کم 3 آیات تو ضرور پڑھا کرو، کیونکہ حضور کی حدیث ہے 3 کے بارے میں۔ کون ہے جو تم میں سے چاہتا ہے کہ وہ جب واپس جائے تو 3 گابن اونٹنیاں اس کے گھر میں بندھی ہوں؟ یا رسول اللہ کیسے پاسبل ہے؟ فرمان لگے جو 3 آیات پڑھ کر جاتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے 3 گابن اونٹنیاں اسے مل گئی ہے۔ تو مسلمانوں، کم از کم 3 تو کر سکتے ہو نا، پڑھو، سمجھو، آگے پھیلاؤ۔ خدا تعالیٰ نبی کے میلاد کا صدقہ تمہاری زندگی روشن فرمائے، تمہارے بچوں کو ہر وائرس سے محفوظ فرمائے، آفات و بلایات سے محفوظ فرمائے۔ اور غلام جھانگڑا صاحب نے آج جو محفل سجائی، اور علماء اتنے بڑے بڑے علامہ جو مجھ نچیز اور کم علم کو سن رہے، خدا تعالیٰ ان کی بھی زندگیوں میں برکت پیدا فرما دے۔ اور جو لوگ ہیوسٹن سے آئے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، باقی میڈیا والوں کا بھی، تم لوگ آئے ہو، میری باتیں سنی ہیں، خدا تعالیٰ تمہیں اور مجھے، میرا سنانا، تمہارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔